السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ٹرینرز کے انٹرویوز ہوئے تو ایک دوست نے اپنا انٹرویو شیئر کیا ہے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ انٹرویو میں ان دوست نے بتایا ہے کہ انٹروڈکشن مجھ سے نہیں لیا گیا، بلکہ انٹروڈکشن انہوں نے خود ہی میرا کرایا کہ اچھا آپ کا نام فلاں ہے، فلاں فلاں، اور آپ کی ایجوکیشن یہ ہے۔ اور ان کے پاس جو پہلا ان سے جو کوشچن کیا گیا، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایم اے ایجوکیشن اور ایم ایس سی ایجوکیشن؟ تو ایم اے ایجوکیشن جیسے کہ نام سے معلوم ہے اس کا تعلق آرٹ سے ہوتا ہے، اور جو ایم ایس سی ایجوکیشن ہے، جیسے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ایم ایس سی ایجوکیشن کہی جاتی ہے، تو وہاں جو اس کا تعلق ہے سائنس سے، تو سائنس میں پریکٹیکل سکلز جو ہے نا وہ سکھائے جاتے ہیں، اور جو آرٹس ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا تھیوریٹیکل ریسرچ اس میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ان سے پوچھا گیا کوالٹیز آف اے ٹرینر، کیونکہ ڈسٹرکٹ ٹرینر کے لیے تھا تو انہوں نے ٹرینر کی کوالٹیز پوچھی۔ تو اس کی جو کور کوالٹیز ہیں ایک ٹرینر کی، وہ گڈ لسنر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اسے جو ٹریننگ ہے اسے وہ اسٹریٹجیکلی چلائے، اور اس طرح وہ انگیجمنٹ کو انکریج کرے، آرگنائزڈ ہو، اور انسٹرکشنل ڈیزائن جو ہے نا اسے وہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکے، اور اسی طرح وہ جو ہے نا لرننگ ٹرینڈز اور دوسری طرح جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، اور لاسٹ میں وہ چیزوں کا انالیسس کرے اور بار بار چیزوں کو امپروو بھی کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کنٹرول لائن اور ریڈ لائن کے بارے میں ان سے پوچھا، پتہ نہیں یہ کنٹرول لائن لائن کیا ہے، آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ مسجد قباء کے بارے میں پوچھا کہ مسجد قباء کیا ہے، تو مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو پہلی بار جب وہ مدینہ پہنچے تو اس مسجد میں انہوں نے قیام کیا، اور یہ 12 ربیع الاول اور نبوت کے 14ویں سال کی بات ہے، اور یہیں سے ہی اسلامک جو کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر، اس کی شروعات ہوئی، اور جس کا پہلا دن 16 جولائی بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہیں پر ہی مسجد بنانے کا جو ہے نا وہ حکم بھی دیا، اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر یہ مسجد بھی تعمیر کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور مسجد کے بارے میں پوچھا، مسجد نمرہ، تو مسجد نمرہ جو عرفات کے میدان میں یہ مسجد ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری جو خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیا۔ بار اور دواب میں کیا فرق ہے؟ تو بار جو ہے یہ جب دریاؤں سے پانی آتا ہے اور اپنے ساتھ وہ یعنی مڈ جو ہے وہ لے کے آتا ہے، یعنی گیلی مٹی، تو وہ جو ہے نا آگے آگے اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ پنجاب کا یہ ریجن ہے جس میں سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، یہ سارے وہ ریجن ہیں جس کے اندر وہ مٹی ہے جس کے اندر کافی زیادہ مقدار میں نیوٹرینٹس جو ہے نا پائے جاتے ہیں، یہ فرٹائل جو ہے نا وہ سوائل آپ کہہ لیں۔ تو یہ جو ہے نا اس لینڈ کو ہم بار کہیں گے، اور جو دواب ہے، دو آب یعنی دو جو ہے نا وہ پانی والی جگہ، یعنی جہاں پہ دو دریا آپس میں درمیان میں یعنی زمین ہو اور اس کے سائڈ پہ دو دریا گزر رہے ہوں، تو اس جگہ کو دواب کہتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے پاس جیسے وہ کہتے ہیں دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان کی جگہ ہے جسے ہم سندھ ساگر دواب کہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اگلا کویشچن پوچھا، فیصل آباد میں چونکہ انٹرویوز ہو رہے تھے، فیصل آباد جو ہے نا کس دواب میں لائی کرتا ہے، تو یہ رچنا دواب میں۔ اور ڈفرینس بٹوین ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، ٹیچنگ سیکس ٹو امپارٹ نالج اینڈ پرووائڈ انفارمیشن، ٹیچنگ میں ہم جو ہے نا اگلے جو ہے نا وہ شخص کو نالج اور انفارمیشن دیتے ہیں، اور جبکہ ٹریننگ انٹینڈیڈ ٹو ڈیولپ ایبیلٹیز، وہ ہمارے اندر صلاحیتوں کو جو ہے نا نکھارتی ہے۔ اور فٹ نیسیسری پارٹ فار یعنی فرسٹ نیسیسری پارٹ فار لیسن پلاننگ کا سب سے پہلا جو آپ نے لیسن پلاننگ کر رہے ہیں تو پہلا اس کا اہم حصہ کیا ہے، وہ یہ کہ بھی آپ نے جو کریکولم ہوتا ہے اس کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو طے کرنا ہوتا ہے، ایسے سٹینڈرڈز ہم نے طے کرنے ہیں جو کہ ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں انہی کو ہی جو ہے نا فالو کریں۔ جتنا آپ کا لیسن پلان اچھا ہوگا اتنا جو ہے نا وہ کلاس روم میں انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوگا اور اسٹڈی اچھی ہوگی۔ اور یہ دولہ بھٹی، یا آپ انہیں جو ہے نا دولہ بھٹی اور رائے عبداللہ بھٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کون تھے، انہوں نے یہ بھی پوچھا ہم سے۔ تو یہ ایک تاریخی شخصیت ہیں، اور یہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا، یہ پنجابی تھے، اور انہوں نے مغلوں کے خلاف، جو مغل بادشاہ تھے ان کے خلاف انہوں نے جو ہے نا وہ تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اور یہ ہی از انٹائرلی ایبسینٹ فرام دی ریکارڈڈ ہسٹری آف دی ٹائم اینڈ اونلی ایویڈنس آف ایگزسٹنس کمز، یعنی پنجابی جو فوک سانگس ہیں اس میں ان کا جو ہے نا ہمیں کوئی اتا پتہ ملتا ہے، ورنہ جو ہسٹری ہے ہسٹری میں ان کا کوئی جو ہے نا اتا پتہ نہیں ملتا۔ البتہ ویکیپیڈیا بھی ہے، انٹرویو سارا اردو میں تھا ان صاحب کا کہنا ہے، تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اور یہ جو ریڈ لائن اور کنٹرول لائن اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن ہو تو وہ پلیز مجھے بھی بتائیں۔ تھینک یو۔